بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. بے شک مومنوں کی گفتگو اور مومنوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رب ذوالجلال کی خشیت کو دل میں جگہ دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، ہم نے گزشتہ مجلس میں اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے ہادی اور اپنے راہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں. پہلا نقطہ، ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، ہم اللہ کے نبی سے محبت کتنی کریں. اور تیسرا پہلو کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں گے جس کا تقاضا خود اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے،
یہ جس کی اہمیت کو خود نبی کریم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں رب ذوالجلال ایک محب کو کیا عطا کرنے والے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، یاد ہے؟ آج کی اس مجلس میں جب ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، رسول کریم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، رغبت اور الفت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور وہ محبت اللہ ذوالجلال کے بعد پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ میرے اور آپ کے سینے میں ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اب اس محبت کے حوالے سے امت مسلمہ، آپ کی امت 3 گروہوں کا شکار ہے۔ کچھ لوگ اس محبت کی مقرر کردہ وہ حدود جو خود اللہ نے قائم کی ہیں یا رسول کریم نے مقرر کی ہیں، اس محبت میں اضافہ کرتے ہوئے، اس محبت میں غلو کرتے ہوئے، اس محبت میں حدوں کو کراس کرتے ہوئے، اور محبت کا آڑ میں اور محبت کی اوٹ میں اور محبت کا نام لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مقام سے اتنا اوپر لے کے چلے گئے کہ ان کو ابدیت کے دائرے سے نکال کے ان کو الوہیت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ اور کچھ لوگ محبت کا نام لیتے ہیں، محبت کہنے کی حد تک ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ ان کی زندگیوں کا اور ان کی شکل و صورت کو، ان کے معمولات کو، ان کے رویے کو، ان کے کیریئر کو، ان کے کردار کو ہم ٹٹولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس محبت کے اثرات اور اس کی نشانیاں ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ 2 گروہ ہیں، ایک افراد کا شکار ہے اور ایک تفرید کا شکار ہے، ایک زیادتی کر رہی ہے اور ایک کمی کر رہی ہے۔ جو مقام اور محبت کے جو تقاضے تھے وہ اس کو پورے کرنے کو تیار نہیں، جو ہونا چاہیے تھا وہ ملتا نہیں، جو چیز اللہ نے طلب کی تھی میرے اور آپ سے نبی کریم کی محبت کے حوالے سے، اس سے دامن خالی نظر آتا ہے۔ اور یہ لوگ محبت میں تقصیر کرنے والے، مقصر، کمی کرنے والا گروہ اور طبقہ ہے۔ نام محبت کا لیتے ہیں لیکن عملی طور پہ محبت نام کی کوئی چیز نظر۔ اور ایک طبقہ جو امت واسطہ ہے، جو میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، جو مقتصد ہے، جو راہ اعتدال پہ ہے، جو صراط مستقیم پہ ہے، جو راہ راست پہ ہے، جو سیدھے راستے پہ ہے، وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے کہنے کے مطابق اس قدر نبی معظم سے پوری محبت کرتے ہیں جس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے یا اس کے رسول نے کیا ہے، اور اس محبت میں ذرہ برابر کمی بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خیر امت کہا گیا ہے، جس کو امت وسطہ کہا گیا ہے، جو درمیانی راہ کے اوپر چلنے والی ہیں، نہ غلو کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اور نہ ہی کمی کرنے والے ہیں نبی معظم کی شان اور آپ کے مقام کے اندر۔ ہم نے انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ سمجھنا ہے کہ غلو کی صورتیں کیا ہیں، غلو کا شکار لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تاکہ ہم کہیں نہ جانتے ہوئے اور نہ دانستہ طور پہ اور جہالت کی وجہ سے کہیں اس غلو کا شکار ہو کے، اس غلو کا شکار ہو کے اور حد سے آگے بڑھ کے کہیں اپنے آپ کو راہ اعتدال سے نکالنے دیں، اور کمی کی صورتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم کہیں نبی معظم کی اس محبت میں کمی کر کے اپنے آپ کو وہ اجر، وہ ثواب، وہ بدلہ جو کل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت اور رفاقت کی شکل میں ملنے والا ہے، کہیں ہم اس ثواب سے اور اس اجر سے محروم نہ ہو جائیں۔
یہی اللہ تعالیٰ ایک مومن سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہی امت مسلمہ کا امتیاز ہے، اور یہی امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ محبت میں غلو کی شکلوں میں سے اگر کوئی شخص نبی کریم کی محبت کا نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی صفات شمار کرتا ہے اور پیار میں آ کے آپ کو ایسے اوصاف سے متصف کرتا ہے اور آپ کو ایسی خوبیوں کے ساتھ نوازتا ہے جو وصف، جو خصوصیت، جو امتیاز رب ذوالجلال کا امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کونی حکم میں، اللہ تعالیٰ کے قدری حکم میں، رب ذوالجلال کے شرعی حکم میں، اللہ ذوالجلال کے حکم میں، کنٹرول میں، تدبیر میں، قبضے میں، رزق میں، مارنے میں، جلانے میں، وہ کام جو کس کے لیے خاص ہے؟ جو توحید ربوبیت کا تقاضا ہے۔ کسی بھی کونی امور میں کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کائنات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کے لانے میں اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاحب اختیار سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، آپ کی محبت میں آگے بڑھتے ہوئے، آپ کی محبت میں حد کو کراس کرتے ہوئے آپ کو اس حقیقی مقام سے اوپر اٹھا کے لے گیا ہے جس نے آپ کو ابدیت کے مقام سے نکال کے عبودیت، الہی، الوہیت کے مقام میں ڈال دیا۔ بے شمار الفاظ اور جملے آپ سنتے ہیں لوگوں سے۔ مدینے کی گلی میں قصہ عجب دیکھا، بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا۔ سمجھ گئے بات؟ مدینے کی گلی میں قصہ عجب دیکھا، بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ احمد رضا خان کی معروف مطلب کتاب میں لکھا ہے، اس کا حوالہ موجود ہے۔ جو عرش پر مستوی تھا، جو عرش پر قائم تھا، جو عرش پر موجود تھا، کون تھا؟ اللہ تھا۔ رب ہونے کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، جو عرش پر مستوی تھا رب ہونے کے اعتبار سے وہ مصطفیٰ ہو کر کہاں اتر پڑا؟ وہ مدینے میں اتر پڑا۔ خالق و مخلوق کا فرق، ابدیت و الوہیت کا فرق یہاں آ کے ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ نے وہ سنی ہے طاہر القادری صاحب کی جدید کیسٹ، اور اس کے کلپس بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو آپ نے ایک موقع پہ بشریت کا لباس بھی اتار دیا، اور آگے بڑھے تو پھر آپ نے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا، حتیٰ کہ وہ خالق کی کائنات کے ساتھ گھل مل گئے اور ایک ہو گئے، اور وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ جو ایک کو دو سمجھے وہ کافر اور مشرک ہے۔ خالق کی کائنات کی جو صفات، جو رب ذوالجلال کے اوصاف، جو خالق کی کائنات کی خصوصیات ہیں، اگر آج میں نے نبی کریم کی محبت میں آ کے اور آپ کے پیار میں آ کے وہی خصوصیات اپنے حبیب میں پیدا کر دی ہیں تو میں نے خالق و مخلوق کا فرق ختم کر دیا ہے۔ پالنے والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اور دنیا کے لوگوں عبادت کرو، پوجا کرو، بندگی کرو اس رب پروردگار کی جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو وجود دیا ہے، تم کو کریٹ کیا ہے، تم کو بنایا ہے، تم کو تخلیق کیا ہے۔ اور ہم یہ نظم اور یہ نعت اپنے موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی زبان پہ لقمہ رکھا اور جب بھی پینے کا پانی اپنے منہ میں ڈالا، رسول کریم جب پانی پینے کے بعد اپنی زبان سے شکر کا ایک ہی جملہ بولتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لائق جس اللہ نے مجھے یہ کھلایا ہے، جس نے مجھے پلایا ہے، جس نے مجھے رزق کے طور پہ عطا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور اس رزق کے آنے میں اور اس کھانے پینے میں میری کوئی طاقت اور قوت نہیں۔
لا املک لکم، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا هو الذی یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا۔ یہ انبیاء کا طرز عمل ہے کہ کھلانا اور پلانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا یہ محبت۔ اور جب بھی آپ اس سے پوچھیں بھی آپ نے جملہ کیوں بولا، فرمایا میں نے تو محبت میں بولا ہے بھی۔ ایک اور اٹھا، برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی۔ اور میرے عزیز ذرا اپنے اس حبیب کی سیرت تو پڑھ جس نبی کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اسی پیغام کو لوگوں میں پھیلاتے گزر گئی کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق جھولیے بھرنے والا، رزق دینے والا، روٹی دینے والا وہ رب ذوالجلال ہے، اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ نبی معظم کی سیرت، آپ کی دعائیں، آپ کے معمول اور آپ کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ یہی ہے کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہی رب میری جھولیے بھرنے والا ہے۔ مکہ کے لوگ جب پریشان کرتے ہیں اپنے ہاتھ رب کے دربار میں اٹھا دیتے ہیں، اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، یا عمر بن خطاب کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے یا عمر بن ہشام کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ مصائب، مشاکل، پریشانی، ہاتھ کس کے سامنے اٹھایا؟ اللہ کے سامنے اٹھایا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، 313 کی جماعت سامنے 1000 کا لشکر، وہ گھوڑے اونٹوں کے ساتھ، تیر تلواروں کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ۔ یہ اللہ کا نبی 2 گھوڑے 2 اونٹ، 1 گھوڑا 2 اونٹ، یا 2 گھوڑے 1 اونٹ، واللہ چند تلواروں کے ساتھ، چند نیزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ کس کے سامنے پھیلاتا ہے؟ اور جھولی بھرنے والے، میں تو خالی ہاتھ مدینے سے نکلا، لڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور اگر تو لڑانا چاہتا ہے تو اب ان تو 313 کو 1000 کے اوپر فتح کس نے دینی ہے؟ تو رسول کریم نے جب بھی ہاتھ اٹھائے، جب بھی مانگا، جب بھی ہاتھ پھیلایا، آپ حسن المسلم یہ دعاؤں کی کتاب ہے نا، بڑی عام فہم کتاب ہے، کوئی مشکل کتاب نہیں، آپ اس کے شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کر کے دیکھیے، لمحہ بلمحہ واللہ ایک لمحے پہ، ایک ثانیے، سیکنڈ کے موقع پہ بیدار ہوتا میرا آپ کا نبی بستر سے، واللہ آنکھ کھلتی میرے آپ کے نبی کی زبان سے جملہ کیا نکلتا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سارے شکر اس اللہ کے نام جس اللہ نے مجھے نیند کے بعد دوبارہ بیدار کر دیا۔ وہ پیغمبر گھر سے قدم باہر رکھتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، چارپائی سے اٹھتے ہیں، قدم گھر سے باہر رکھتے ہیں، اللہ پہ کتنا بھروسہ، رب پہ کتنا توکل، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی جھولی بھروانے کی کتنی سیرت اور اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کے اس اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ بیت الخلاء جانے لگے، یہ معمول ذکر کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں کوئی چیز نہیں، جن شیطان مجھے نظر نہیں آتا، تیری نگاہ میں ہے، تیری آنکھوں سے کوئی چیز مخفی اور غائب نہیں، اگر اس کے شر سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ تیری ذات ہے۔ لیٹرین سے باہر نکلے، اللہ اتنی دیر تیرے ذکر سے غافل رہا، غفرانہ کا، تو میرے گناہ کو، میرے اس ذکر سے محرومی کو معاف کر دے۔ مسجد میں قدم رکھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، کپڑا پہننے لگے، میرے آپ کے نبی کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اور سارے شکر اس اللہ کے نام جس اللہ نے یہ کپڑا دے کے میری جھولی بھر دی ہے۔ کھانا کھانے لگے تو کس کا شکر؟ اللہ کا شکر۔ مسجد سے باہر نکل تو کس کو یاد کیا؟ پھر دوبارہ گھر آئے تو کس کو یاد کیا؟ رسول کریم کا سواری پہ بیٹھنے لگے تو کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ سفر پہ جانے لگے تو کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ واللہ نبی معظم کے معمولات کے اوپر ذرا اس زاویے سے دیکھیے کہ نبی معظم ایک امتی کے دل میں ان دعاؤں کو ذکر کر کے، ان لمحات پہ اللہ کو یاد کر کے، اپنے اللہ کے بندے کے دل میں کس قدر اللہ کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بدبخت اٹھی لاہور کی، پاکستان کی، کہاں کی، اس نے کیا کہہ دیا؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے۔ اے لوگ ثواب سمجھ کے سنتے ہیں،
وہ بدکارہ عورت تبلے سرنگی پہ اللہ کے نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتی ہے. میرے آپ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس لیے نبی بنا کے بھیجا تاکہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں. تبلا سرنگی ان گانے بجانے کے آلات کو جو قیامت کے آنے کا لوگوں میں زمین کے دھنسنے کا سبب بنتے ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان گانے بجانے کے آلات کو پیغمبر توڑنے کے لیے آیا، اس کو شیطان کی آواز قرار دیا. آج میں اسی گانے بجانے کے آلات کی، اسی نبی کی مدح کا نام لے کے پیغمبر کی تعریف کروں. یہ غلو نہیں، بہت بڑا جرم بھی ساتھ ہے. اس بدبخت نے نہ اس کو پتا اللہ کا، نہ رسول کا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ نبی کا، نہ رسول کا. اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو نبی معظم کے در کا سوالی بنا دیا. کاش کہ قرآن پڑھی ہوتی. آدم علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کاش کہ اس نے پڑھا ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو عذاب سے چھڑوانے کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے آواز دی تو کس کو دی؟ اپنے رب ذوالجلال کو دی. کاش کہ اس نے پڑھا ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کاش کہ اس نے پڑھا ہوتا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی اور بیماری سے چھٹکارے کے لیے کس کو آواز دی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. اور ایوب نے جب اپنے رب کو کیا دی؟ آواز دی. کاش کہ اس نے یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا قرآن مجید کے اندر واللہ المستعان علی ما تصفون. جو تم ڈرامہ کرتے ہو یوسف کے بارے میں اس معاملے میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. واللہ نبیوں کی سیرت یہ بتاتی ہے، قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے پیغمبر کے عقیدے کو، کہ جب بھی کسی پیغمبر نے اللہ کو آواز دی، رب سے درخواست کی، اللہ سے دعا کی، اللہ کہتے فاستجبنا لہ، اور اس نے مانگا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. سورۃ انبیاء تو پڑھ کے دیکھو. اور ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اس بدبخت عورت کی اس گفتگو کو اور اس گانے بجانے کو ثواب سمجھ کے لوگ سنتے ہیں. شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے. غلو نبی معظم کی محبت کی آڑ میں غلو کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو. اور میری امت کے لوگوں، غلو سے بچنا. یہ غلو وہ بیماری ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا. اور وہ غلو لوگوں کو، نبی معظم کو ابدیت کے مقام سے لے کر ابدیت کے دائرے سے، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ دائرہ ہے ابدیت کا اور یہ دائرہ ہے الوہیت کا. اگر آپ ابدیت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں، مخلوق کے دائرے میں، ہمارے نزدیک سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند مقام، سب سے اعلیٰ مقام عبودیت و مخلوق کے دائرے میں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ سب سے اونچی جگہ پہ اللہ کے نبی موجود ہے. اور الوہیت کے دائرے میں جو اللہ کا حق ہے، اس میں بال کی نوک کے برابر بھی کسی کی ذات کو برداشت. اگر کوئی شخص نبی معظم کی محبت میں آ کے آپ کو ابدیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کے مقام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے ہونے کے مقام سے، اور انسان ہونے کے مقام سے، اور اس سب سے اونچے مقام سے اٹھا کے محبت میں آ کے الوہیت کے نچلے سے نچلی جگہ پہ بھی رکھ دے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. اور اگر کوئی شخص آپ کی محبت کا نام لے کے آپ کو اس اونچے مقام سے اٹھا کے اس الوہیت کے دائرے میں لے آئے گا تو وہ غلو کرے گا اور حد کو کراس کرے گا. اور یہ آپ کے سامنے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اللہ کا بیٹا کہا. اللہ نے برداشت کیا. شاباش بھی شاباش، تمہارا بڑا اچھا کردار ہے. تم نے تو جو میں نے حد مقرر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول ماننے کی، تم نے تو جناب اس سے بھی آگے ایک درجہ بڑھ گئے. میرے مطالبے سے بھی تم آگے بڑھ گئے اور تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا بنا دیا. شاباش دی ان کو. فرمایا کفر کیا عیسائیوں نے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو عبودیت کے دائرے سے نکال کے الوہیت کے دائرے میں شامل کر دیا. مریم، خدا اور عیسیٰ علیہ السلام کو تین الہ مان لیا اور اس کو کفر قرار دیا.
یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو محبت میں آ کے اللہ کا بیٹا کہا، اللہ نے شابش دی ان کو، اور ہم بھی پیچھے نہ رہے، ہم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے تو کافر، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے تو کافر، اور مسلمان محبت میں آ کے نبی کریم کو اللہ کے نور میں سے نور کہے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ قرآن کی کئی آیتوں کا تمسخر اڑا دے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس سے کوئی چیز نکلی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کسی سے نکلا نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے وجود سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی بھی نہیں اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں۔ اور ہم نے کہا اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نور میں سے۔ اب بھائی اس لائٹ سے یہ لائٹ یا اس لائٹ سے یہ لائٹ روشن کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بجلی اس کا حصہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر مسلمان یہ کہے کہ اللہ کے نور میں سے نور اللہ کے وجود سے نکلے ہیں اور اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، تو ہم نے گویا کہ قرآن کی ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نبی معظم کو اللہ کی ذات کا جز کہا کہ نہ کہا؟ اور یہ غلو ہے، محبت میں غلو کی یہ صورت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خاص طور پہ ہر ایسا ترانہ اور ہر ایسی نعت، ہر ایسی نظم جس میں نبی معظم کی شان میں یہ غلو موجود ہو، کہیں یہ غلو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہماری تباہی اور بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ اور لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، موقع ملتا اگر لوگ تو نبی معظم کی قبر کو بھی نہ چھوڑتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پچھلے لوگوں کی گمراہی کا ایک سبب یہی تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ ہلاک کرے یہودیوں عیسائیوں کو، اللہ تباہ و برباد کرے یہودیوں عیسائیوں کو۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب جہاں بس چلتا ہے وہاں تو سجدہ کر رہے ہیں، اگر بس یہاں بھی چلتا ہوتا تو معاف نہ کرتے۔ کونی امور میں، تکوینی امور میں، کائنات میں تبدیلیوں کے اعتبار سے خالق کائنات کی جو خصوصیات، مجھے کل کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اسے کہا بھائی مکتب میں آیا کریں، آپ تشریف لایا کریں۔ کہتے ہیں میں بہت بہتر ہو گیا ہوں، جب پاکستان میں تھا تو میں قبر پرستی کی گمراہی کے اندر شریک تھا، اب میں الحمدللہ مجھے اللہ نے بڑی ہدایت دی۔ پر جمعرات کو میں نے داڑھی بھی رکھی تھی، پھر میں نے داڑھی موڑ دی۔ میں نے کہا کیوں موڑی تو نے؟ کہتے اس لیے موڑی کہ میرے اندر کی پلیدگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں کہا تو داڑھی رکھ لیتا تو تیری شاید پلیدگی بھی ختم ہو جاتی۔ کہتا نہیں، اندر کی پلیدگی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ پلیدگی ختم جب تک نہ ہو تو داڑھی رکھنے کا فائدہ نہیں۔ اچھا بھائی، تو جمعرات کو میں مدینے جانے والا ہوں، تو اگر وہ مہربانی کر کے پلیدگی نکال دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کاش اگر نبی معظم تو دنیا میں جب موجود تھے تو اس وقت اپنے چاچا کی پلیدگی کو نہیں نکالا۔ اللہ کے رسول منتیں کرتے ہیں، چاچا کلمہ تو پڑھ لے۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو آپ بڑے ہی الہا کے ساتھ کہتے رہے قل لا الہ الا اللہ، کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور کہہ دے لا الہ، تیرے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کے پیش نظر میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم کی آگ میں جل جائے۔ صحیح مسلم کی 3 حدیث ہے، چاچا کہہ دے لا الہ الا اللہ، کہہ دے تو۔ چاچے نے دیکھا کہ برادری کے بڑے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مانتا، دل سے مانتا بھی تھا، دل سے مانتا تھا، لیکن اقرار آخری عمر تک اقرار نہیں کیا۔ کہتا ہے میں عبد المطلب کے دین پر مرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے ہلکا جہنم کا عذاب اسی چاچے کو ہوگا جو اس شرک کے اوپر مرا ہے۔ اور اگر نبی معظم یوں پلیدگی نکال سکتے ہوتے تو قریش کے بڑے بڑے نامور لوگ اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے چودھری، آپ کے قریبی عزیز، وہ تبت یدا ابی لہب کی وعید کا شکار نہ ہوتے۔ پلیدگی نکالنے والا کون؟ انک لا تہدی من احببت۔ اللہ کے نبی جب اپنے چچا کے سامنے، پنجابی میں کہتے ہیں ترلے مار رہے تھے اس کے مسلمان ہونے کے لیے، ہو جا مسلمان، چل پڑھ لے کلمہ، اب جاتے ہوئے ہی پڑھ لے، میرے کان میں ہی پڑھ لے، کل اللہ کو کہوں گا تو صحیح، جاتے ہوئے میرے کان میں پڑا تھا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت،
جسے آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے سکتے، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، لیکن منوا نہیں سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اب اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی نبی کریم اس وقت دنیا میں جانے کے بعد اپنی قبر میں موجود وہ مجھے اور میری پلیدگی کو نکال سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ حق موجود نہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہ تو یہ غلو کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی اور بہت ساری مثالیں اور بہت سارے ایسے الفاظ ملتے ہیں ہمارے روز مرہ کے معمول میں۔ ایک طرف لکھا ہوتا اللہ نبی وارث، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نبی بس میں لکھا ہوتا ہے، ہم بس سب اللہ نبی وارث۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہا ما شاء اللہ وشیت، صحیح سنن ترمذی کے حدیث ہے، ما شاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ پتہ نہیں تھا اس کو مسئلے کا کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ بات کتنی خطرناک ہوگی، نہ جانتے ہوئے کہا، لا علمی میں کہا ما شاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، بلے بھی بلے، میرے محب کی کیا بات ہے کہ اس نے میری تعریف میں تو مجھے اتنا بڑھا دیا کہ مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا اور مشیت میں اللہ کے برابر کر دیا۔ اس کو شاباش دی اس محبت میں، اس نے پیار میں کہا تھا، اس نے بھی پیار میں کہا تھا، نہ جانتے ہوئے کہا تھا۔ رسول کریم نے فوراً اس کی بات کے اوپر جو ہے نا اپنے ملاحظے کا اظہار کیا اور آپ نے اپنے ریمارکس دیے، اس کو شاباش نہیں دی۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی، پہلے اپنا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، مشیت میں مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے اور اللہ کے برابر لا کھڑا کہ اجعلتنی للہ ندا، کہ اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے۔ کل ما شاء اللہ وحدہ، آپ کہیے جو اکیلا اللہ چاہے۔ جو پیغمبر اپنے سامنے بیٹھے شخص سے یہ جملہ ملا برداشت نہیں کرتے، فوراً اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، عقیدے کے حوالے سے اتنی جھول اور اتنی لچک بھی برداشت نہیں کرتے، کیا ہمارے یہ بڑے بڑے جملے برداشت ہو جائیں گے قیامت کے دن؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے ہمیں اس غلو کے راستے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پھر اسی غلو کی صورتوں میں سے اگر آپ محبت میں آ کے آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اس کے اوپر مختلف قسم کے ایسے جملوں کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کے آ کے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ایسے جملے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کبیرہ مالک کہوں یا مالک مولا کہوں، یہ بھی ایک نعت ہے، مالک کہوں، نبی معظم کو کہتا ہے مالک کہوں یا مالک مولا کہوں، حضور آپ کو مالک کہوں یا مولا کا بھی مالک کہوں، یہ غلو کی صورتیں ہیں۔ اور خاص طور پہ اگلے دنوں میں جو آپ 12 ربیع الاول کے روز آپ سنیں لوگوں کی گفتگو اس زاویے سے گونگے بن کے بہرے بن کے نہ سنیں، واللہ اس تجسس سے سنیں کہ کہتا کیا ہے، اس کے جملے کی چوٹ کہاں پڑتی ہے، اس جملے میں زد میں کون آتا ہے۔ اللہ کی بھی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کے نالین کی بھی قسم۔ رسول کریم فرماتے ہیں من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے کس کی قسم اٹھائے؟ اللہ کی قسم اٹھائے۔ اور میں محبت میں آ کے اللہ کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، حضور کی قسم بھی، حضور کے جوتوں کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، جبکہ حضور کریم نے مخلوق میں سے کسی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری صورت وہ تقصیر کی ہے، کمی کی ہے۔ ایک شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محبت نام کی چیز اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ، اس کے معمول پہ، اس کے دینی معمولات پہ، نماز روزے حج زکوٰۃ میں، ارکان اسلام پر عمل کرنے میں، ارکان ایمان میں، قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے پڑھنے میں، اس کے شب روز میں، اس کی معاشرت معیشت میں، اس کے ماحول میں، اس کی شادی خوشی غمی میں کہیں اللہ کے نبی کی سیرت کا رنگ نظر، تو یہ زبانی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں محبت کے جو تقاضے تھے وہ اس کی سیرت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہم نے اس راستے سے بچنا ہے۔ آئیے محبت کی نشانیاں کیا ہیں اور محبت کی علامات کون سی ہیں، ان علامات کا آخر میں آپ کو تذکرہ کر دوں تاکہ میرے اور آپ کے لیے ان نشانیوں کی روشنی میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور کل قیامت کے دن محبت کے صلے میں جو ثواب ملنے والا ہے وہ اللہ ہم کو نصیب کر دے۔ علامہ عینی نے
صحیح بخاری کی شرح میں محبت کی 4 علامات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کے سینے میں نبی معظم کی محبت ہو، اس کے دل میں یہ جذبہ موجزن رہے کہ مجھے نبی معظم کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، رسول کریم کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت مل جائے۔ ایک محب کے سینے میں شدید خواہش ہوتی ہے، جس قدر اس کی محبت جاں ہوگی، محبت مضبوط ہوگی، محبت قوی ہوگی، اس کے سینے میں یہ تمنا ہوگی کہ مجھے نبی معظم کی ذات، آپ کا دیدار، آپ کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ یہ پہلی نشانی ہے محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کا سفر باندھتے ہوئے نکلنے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے شاید اس موضوع پہ شیخ طارق کی گفتگو سنی ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ گھر میں کوئی اور فرد ہے تو ان کو سائڈ پہ کر دیجئے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ گھر میں تو میری بیٹی یا اسما ہے یا عائشہ ہے، آپ کی گھر والی ہے، اور گھر کے افراد ہیں، اس میں سے کوئی جاسوسی کرنے والا فرد موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی معظم کے اس جملے کو سننے کے بعد کہ قد اذن لی فی الخروج، کہ مجھے اللہ نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، ابوبکر صدیق یہ جملہ سننے کے بعد فوراً بولتے ہیں الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، رسول اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے تو کیا مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ مجھے آپ کی رفاقت مل سکتی ہے؟ جن کے پتہ تھا ابوبکر صدیق کو کہ راستہ بڑا پرخطر ہے، حالات بڑے پرخطر ہیں، مکے کے لوگ آپ کے قتل کا پورا فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم کر چکے ہیں۔ ان پرخطر حالات میں 8 دن کا یہ سنگلاخ پہاڑوں کا سفر، بھوک پیاس کا سفر، لیکن ابوبکر صدیق کے سینے میں نبی معظم کی محبت کا جذبہ موجزن تھا، اور اس جذبے کا اظہار اس حالت میں کرتے ہیں کہ سارے خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ کو اجازت ملی ہے تو مجھے ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، اگر مجھے آپ کا ساتھ مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہوگی۔ نبی معظم آگے سے ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق اپنی 2 اونٹنیاں جو ہجرت کے لیے تیار کی تھی وہ نبی معظم کو پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ ابوبکر صدیق کو جب نبی معظم نے ساتھ جانے کے لیے ہاں کہا تو امی عائشہ فرماتی ہیں فرأیت ابا بکر یبکی وما کنت احسب عہدا ان یبکی من الفرح، میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو خوشی سے رو رہے تھے، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہوتا ہے۔ مجھے پہلے دن پتا چلا جب ابو جی کو دیکھا کہ جب ان کو نبی معظم کا ساتھ ملنے کی خوشخبری ملتی ہے تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مجھے تب پتا چلا کہ خوشی سے بھی کوئی آدمی روتا ہوتا ہے۔ ملنے کا شوق، دیدار کی تمنا، ساتھ رہنے کا شوق، اور مجھے یہاں اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر میرے دل میں محبت ہے اور کل نبی معظم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کا شوق ہے تو کیا میں اس شکل میں ہوں کہ مجھے کل جام کوثر مل جائے؟ اس کیفیت میں ہوں، اس حالت میں ہوں؟ میرا چہرہ اور میرا لباس، میرا معاملہ اور میرا کردار، میری زبان اور میرا رویہ کیا اس قابل ہے کہ کل نبی معظم کے مصاحبت مل جائے اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے، صرف کہنے کے حد تک نہیں، میں نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ یہاں وہ پیغمبر جس کے سامنے 2 عیسائی موجود تھے جن کی داڑھیاں موڑی ہوئی تھی، اور ان کی موڑی ہوئی داڑھیوں کی وجہ سے آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف آئے تو پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف آئے تو پھر چہرہ پھیر لیا، کل مونڈی داڑھی کے ساتھ مجھے بھی جام کوثر پینے کے لیے وہاں آگے جانے کے جذبے سے چلا گیا، تو اگر نبی معظم نے وہاں چہرہ پھیر لیا تو میرے پلے کچھ بچے گا؟ اگر مجھے نبی معظم کی محبت کے پیش نظر آپ کی مصاحبت اور رفاقت اور آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے تو پھر مجھے آج دنیا میں اپنے آپ کو رسول کریم کے دیکھنے کے قابل بھی بنانا چاہیے۔ اپنے معمولات، اپنا ماحول، اپنا دین، اپنی سیرت
نماز کی پابندی، اخلاق، ہر حوالے سے عبادات، ایمانیات میں، عقائد میں جب نبی معظم کے راستے پہ آؤں گا اور آپ کے طریقے پہ چلوں گا، ورنہ قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے کچھ لوگ آئیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، نبی معظم کہیں گے یہ میرے امتی، یہ میرے امتی، میرے امتی، آگے سے فرشتے ان کو سوکن سوکن کہہ کے دور بھگا دیں گے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے تھے، کیا نئی ایجادات کی تھی، کیا نئے کام کیے تھے، کیا نئی بدعت کا ارتکاب کیا تھا، دین میں کیا نئے شوشے چھوڑے تھے اور دین میں کیا نئے کام کیے تھے، یہ آپ کی امت نہیں۔ ادھر انصار کو دیکھیے، وہ نبی معظم کے دیدار کے شوق میں جتنے دن ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مکہ سے رواں دوا ہے، وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، حرہ شرقیہ پہ آتے ہیں اور مدینے کے باہر ان سنگلاخ پہاڑوں پہ، اونچی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، واللہ صبح تک، دوپہر تک، واللہ جب سورج کی گرمی لگتی ہے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے ہیں، سورج کی گرمی لگتی ہے پھر پلٹ جاتے ہیں، مسلسل 8 دن تک گھروں سے باہر نکل کے نبی معظم کا دیدار کرنے کے لیے اپنے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آ گئے تو پھر بڑی ہی اللہ اکبر کبیرہ جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں، جاء محمد، اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور آپ کو استقبال کر کے اپنے گھروں میں، حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں ان کو لے کے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما رأیت یوما قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پر نور دن دیکھا اور سب سے زیادہ منور دن دیکھا اور سب سے زیادہ روشن دن دیکھا اور سب سے بہترین دن دیکھا تو یہ وہ دن تھا جب نبی معظم مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور سب سے زیادہ فرماتے ہیں حضرت انس، وشہدت وفاتہ، میں نے مدینے آمد کا دن بھی دیکھا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے دیدار کے بعد، انصار کے لوگ، مدنی لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے دیکھنے کی تمنا اور تڑپ اپنے دل میں رکھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد خوشی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، آپ کو دیکھنے کے بعد واللہ ان کی خوشیوں کے اظہار ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسا دن بھی میں نے دیکھا جب اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کے دن مدینہ سے رخصت ہوئے، آپ کو وفات کا دن آیا، وشہدت وفاتہ، اور میں آپ کی وفات کے دن بھی مدینے میں موجود تھا، فما رأیت یوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفی رسول اللہ، اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن اور سب سے اندھیرا دن اور سب سے قبیح اور برا دن وہ دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام جن کے سینوں میں محبت تھی وہ آپ کے وجود کو، آپ کے دیدار کو سب سے بہترین دن کہتے تھے اور آپ کی جدائی کو سب سے برا دن قرار دیتے تھے۔ اور یہ محبت صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ اس صحابی کا قصہ بھی آپ لوگوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، جس کو امی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، انی لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی، حضور انک لأحب الی، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت میری جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ پیاری، میرے بچوں سے بھی زیادہ محبوب، وانی لأکون فی البیت، اور میں گھر میں ہوتا ہوں اور گھر میں ہوتے ہوئے فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر، اور جب آپ کی محبت جوش مارتی ہے اور آپ کے دیدار کا شوق دل میں موجزن ہوتا ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ اور فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے لیے موت کہنا پیغمبر کی توہین ہے، تو یہ صحابی جو اس قدر محبت کرنے والا ہے، اگر موت کہنا پیغمبر کی توہین ہوتی، اتنا پیار کرنے والے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کریم سے وہ موت کا لفظ اگر گستاخی ہوتا تو بولتا؟ میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں۔ عرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کا تو بلند مقام ہوگا، آپ تو اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ تو نبیوں کی صف میں ہوں گے، آپ تو جنت کے کسی اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خشیت اللہ اراکا، مجھے ایک غم ہے اور ایک افسوس ہے اور مجھے ایک ڈر ہے اور ایک خطرہ ہے، کہیں آپ اونچے مقام پہ ہونے کی وجہ سے اور میں پتہ نہیں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اور مجھے جنت میں آپ کے نہ دیکھنے کا ڈر ہے، کہیں میں آپ کے جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔
مجھے یہ ڈر ہے کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم خشیت اللہ اراک فلم یرد النبی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کے اس جذبات کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب کس نے دیا؟ جواب رب ذوالجلال نے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عالم الغیب کون؟ اور اگر عالم الغیب نبی معظم بھی ہوتے تو پھر آپ خاموش نہ ہوتے. یہ بھی مسئلہ آگے غلو میں آگے ہے کہ ہم نے نبی معظم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ہم نے کہا اللہ بھی علم غیب جانتا ہے اور نبی بھی علم غیب. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور نبی معظم کے دیدار سے محرومی کا غم رکھنے والے، نبی معظم کا جنت میں نہ دیکھنے کا غم رکھنے والے، اللہ اس کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کی پیروی کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول کا حکم مانے گا، جو اللہ ذوالجلال کی تابعداری کرے گا، نبی معظم کی تابعداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کے مطیع، نبی معظم کے فرما بردار، نبی معظم کے اطاعت گزار، رسول کریم کے پیروکار، جس کے دامن میں اطاعت رسول کی دولت موجود ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اطاعت گزار پیروکار، اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے، آپ کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے، آپ کے سانسوں کے ساتھ جینے والے اور آپ کی حدیث پر عمل پیرا ہونے والے اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے خوش نصیب. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ خوش نصیب ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ وہ کون لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبیوں کی جماعت، وہ صدیقوں کی جماعت، وہ شہداء کا گروہ، وہ صالحین کی جماعت. وحسن اولئک رفیقا، اور کس قدر، کتنی بہترین، کتنا بہترین یہ ساتھ ہے، کتنا بہترین یہ ساتھ ہے. جو آج چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، واللہ کسی بستی میں رہتا ہو، بڑے شہر میں رہتا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، چھوٹی برادری کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، کسی چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا بڑے کسی قبیلے سے متعلق ہو، ایک شرط اللہ نے عائد کی ہے، کل قیامت کے دن نبی کا ساتھ چاہتا ہے، نبی معظم کی مصاحبت چاہتا ہے، نبی معظم کا دیدار چاہتا ہے، اپنے دامن کو اطاعت رسول سے بھر لے، اطاعت اللہ سے بھر لے. جب تو مطیع ہوگا، تو فرمان بردار ہوگا، تیرا معمول تیرے 5 فٹ کے جسم پہ نبی معظم کی سنت نافذ ہوگی، تیرا قول و کردار نبی معظم کے طریقے کے مطابق ہوگا، تیرا ایمان و عقیدہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، تیری زندگی کا معمول، تیرے 24 گھنٹے، تیرے شب و روز جب سنت کے مطابق موافق ہوں گے، کل قیامت کے دن رب اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تجھے اپنے نبی کا ساتھ نصیب کریں گے. ایک اور پروانہ بھی نبی معظم کی خدمت کیا کرتا تھا، ربیہ بن کعب الاسلمی جسے کہتے ہیں، ربیہ بن کعب الاسلمی. قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس رات گزارا کرتا تھا. فاتیت بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اٹھا کے لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اٹھا کے لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت پوری کرتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کی خدمت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن میرے حبیب اور میرے نبی، میرے محبوب مجھے کہتے ہیں سل ربیہ، مانگ کیا مانگتے ہو، مانگ کیا مانگتے ہو. میں ہوتا اور آپ ہوتا تو شاید کہتے امریکہ برطانیہ کی نیشنلٹی چاہیے، انویسٹر کا ویزا مل جائے نا تو بس پھر تو کفیل سے جان چھوٹے گی، موجیں، سارا پیسہ ہی سارا آپ ہم کمائیں گے. مال، دنیا، دولت، یہ ہمارا مطمع نظر ہے نا. جن کے سینوں میں آپ کی محبت تھی، جن کے دل آپ کے پیار سے لبریز تھے، جن کے سینے آپ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، واللہ دنیا مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کی کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی. آپ نے پوچھا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ قلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. بس ایک تمنا ہے میری، اگر پوری ہو جائے
کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا، اوا غیر ذالک، ربیہ کوئی اور چیز؟ چلو یہ تو تیرا سوال میں نے مان لیا، ٹھیک ہے یہ تیرا مطالبہ ہے، اوا غیر ذالک دوسری مرتبہ پھر پوچھا، دوسرے نمبر پہ کہ شاید کوئی اور چیز، دنیا کی کوئی چیز کا مطالبہ کر لیتے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، اتنی زمین مل جائے، اتنی پراپرٹی مل جائے، اتنی جائیداد مل جائے۔ اوا غیر ذالک قلت هو ذاک، حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی سوال، اگر آپ کا سوال دوبارہ ہے تو میرا جواب بھی وہی ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ دو مرتبہ اللہ کے نبی کی رفاقت کا سوال کرتا ہے، کیا عظیم لوگ تھے وہ، دو مرتبہ آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہے کہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ قال فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے تیرا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر تو کثرت سے سجدے کیا کر اور میرا تعاون کر، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تجھ کو میری رفاقت دے دے، اور میرے اس مطالبے میں تو کثرت سے سجدے کیا کر، جب تو کثرت سے سجدے کرے گا اللہ میری دعا کو قبول کر کے تجھے میرا رفاقت اور میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ محبت کی ایک نشانی نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور لوگ زندگی میں بھی آپ کی رفاقت، جو آپ کی محبت سے لبریز تھے، وہ زندگی میں بھی آپ کی رفاقت چاہتے تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ کی رفاقت چاہتے تھے۔ معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ روایت کرتی ہے، عمر بن خطاب کی جب آخری ایام آتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی حالت میں اللہ اکبر بستر مرگ پہ ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجتے، انطلق الی عائشہ ام المومنین، عبداللہ جاؤ مومنوں کی ماں عائشہ علیہ السلام کی، عائشہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، فقل یقرأ علیک عمر والسلام، عائشہ سے کہنا کہ عمر تجھے سلام کہتا ہے، ولا تقل امیر المومنین، اور عائشہ کو امیر المومنین نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ عمر امیر المومنین تجھ کو سلام کہتا ہے، آج بستر مرگ پہ ہوں اور میرا یہ مطالبہ یا میری جو گزارش ہے اس کو امیر المومنین کی حیثیت سے پیش نہ کرنا، عمر کی حیثیت سے پیش کرنا۔ ولا تقل امیر المومنین فإنی لست اليوم للمومنین امیرا، آج جس حالت میں ہوں میں مومنوں کا امیر نہیں رہا۔ وقل یستاذن عمر بن الخطاب ان یدفن مع صاحبیہ، عمر کی دنیا سے جاتے ہوئے یہ تمنا ہے کہ اس کو قبر کی جگہ میں ملے تو نبی معظم کے ساتھ مل جائے، صحیح بخاری ہے۔ عمر اجازت مانگتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، نبی کریم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ دفن کیے جانے کی اجازت مل جائے۔ فسلم واستأذن ثم دخل علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر امی عائشہ سے اجازت مانگتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں۔ فوجدها قائدة تبکی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عمر بن خطاب کی اس حالت پہ اور ان کی خنجر لگنے پہ اور ان کے زخمی ہونے پہ رو رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ ابو جان عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ عائشہ تیرا حجرہ ہے، میں امیر المومنین ہونے کے ناطے سے قبضہ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر امیر المومنین ہونے کے ناطے سے حکم دے بھی دیتے کہ مجھے یہاں دفن کرنا ہے تو دفنا دیتے لوگ، لیکن جو عمر مرنے کے بعد بھی امی عائشہ کی حجرے میں اجازت کے بغیر وہاں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وہ خلافت جیسے معاملے کو غصب کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ماں عائشہ حضرت عمر بن خطاب کے اس مطالبے کو سننے کے بعد فرماتی ہیں، کنت اریدہ لنفسی، میں خود چاہتی تھی کہ مجھے یہاں قبر کی جگہ مل جائے، اسی جگہ پہ اسی حجرے میں مجھے دفنایا جائے، لیکن وَلَأُوسِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن عمر نے اگر مطالبہ کر لیا ہے تو میں آج عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، جب عبداللہ بن عمر واپس پلٹے، اور واپس پلٹنے کے بعد عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب سننے کے لیے فرماتے ہیں، ارفعونی
فاسند رجل الیہ، کہتے ہیں مجھے ذرا اٹھا تو دو، جواب کیا ملتا ہے؟ جواب سننے کے لیے عمر بن خطاب لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ تو صحیح، سہارا تو دو، ذرا اٹھاؤ جواب سننے کے لیے کہ مجھے اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کیا بنا، کس قدر تمنا ہے اور جواب سننے کا کیا شوق ہے، مجھے اٹھاؤ تو صحیح، سہارا تو دو، ذرا اوپر تو کرو۔ اوپر اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ایک بندہ ان کو پیچھے سے ٹیک دیتا ہے، فقال ما لدیک، کہنے لگے کہ عبداللہ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ قال الذی تحب یا امیر المومنین، عبداللہ آگے سے اپنے باپ کو کہتا ہے امیر المومنین وہی خبر ملی جو آپ پسند کرتے تھے، جو آپ کی چاہت تھی، اللہ نے جاتے ہوئے آپ کی اس چاہت کو پورا کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کی آخری خواہش اگر یہ تھی کہ نبی معظم کا مرنے کے بعد بھی ساتھ نصیب ہو جائے اور آپ کی قبر کے ساتھ قبر کی جگہ ملے، اللہ نے وہ خواہش بھی آپ کی پوری کر دی ہے۔ اگلی بات جو سننے کے قابل، اللہ اکبر کبیرہ، قال الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عقیدے کے حوالے سے واللہ یہ صحابہ کے الفاظ جو میرے اور آپ کے ذہن کو درست کرتے ہیں، قدم قدم پہ نبی معظم نے کیا تربیت کی تھی لوگوں کی۔ الحمدللہ، ساری تعریفوں سے اللہ کے لیے جس اللہ نے اس معاملے کو آسان کر دیا ہے۔ الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذلک، میری زندگی کی خواہشات میں سے سب سے اہم خواہش یہ تھی کہ مرنے کے بعد نبی معظم کی قبر کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ مل جائے، یہ سب سے اہم خواہش تھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِ، جب موت کا وقت آ جائے تو مجھے اٹھا لینا، پھر سلام کہنا اور عمر بن خطاب، اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، امی عائشہ سے پھر اجازت طلب کرنا، شاید آج امی عائشہ میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے اجازت دے رہی ہو، اور جب میری جان نکل جائے اور جب عمر کو سننے کی استطاعت بھی نہ ہو اور دیکھنے کی استطاعت بھی نہ ہو، اور جب عمر کا مکمل کنٹرول اپنے آپ پہ بھی نہ ہو، پھر ایک مرتبہ جا کے پوچھ لینا ماں سے، اگر اجازت دے میرے مرنے کے بعد تو پھر دفنانا، ورنہ وہاں مجھے دفنانا نہیں۔ فقد اذنت لی فادخلونی فإن اذنت لی فادخلونی، اگر عائشہ مجھے اجازت دے دے تو مجھے وہاں داخل کر دینا۔ وإن ردتنی ردوا الی مقابر المسلمین، اگر عائشہ اس وقت بھی کہہ دے کہ میں یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتی تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ یہ واقعہ اس محب رسول کی خواہش اور تمنا کے اوپر میرے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ جن کے سینوں میں نبی کی محبت ہوا کرتی ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی آپ کے دیدار، آپ کے ساتھ کی خواہش اور آپ کی مصاحبت کی خواہش، اور مرنے کے بعد بھی ان کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ نبی معظم کا جتنا قریب قرب ملتا ہے وہ قرب نصیب ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو علامات ہیں وہ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 علامات باقی ہیں انشاءاللہ، اگلا درس بھی منگل کا، شاید بزرگ لیٹ ہوں گے ابو محمد بھائی، تو وہ درس بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، تو اگلا موضوع انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو پوچھ سکتا ہے۔ اور ایک انسان جو طبی اعتبار سے فوت ہوتا ہے، آپ کو موت آئی ہے اور آپ کو صحابہ نے فوت ہونے کے بعد قبر میں دفنا دیا ہے، تو اب قبر میں نبی کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ کہ آپ کو دوبارہ زندگی ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی جو زندہ ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ ہمیں اس حوالے سے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو سرے سے زندگی کا ہی منکر ہے، قبر کی زندگی کا ہی انکاری ہے، جو پاکستان میں معروف ہیں، پتھری گروپ بھی اس کو کہتے ہیں، خشبی گروپ بھی کہتے ہیں، اور ربڑی گروپ بھی، اس کو پتھری گروپ کہتے ہیں، معروف ہے، اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے ان کی جماعت چلتی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو نبی معظم کی ہر قسم کی قبر کی زندگی کے انکاری ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی زندگی زندہ ہے، دنیاوی زندگی زندہ ہے۔ ان میں خلیل احمد سہارنپوری بہت بڑا نام ہے، عقائد علماء دیوبند ایک کتاب ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں اگلے درس میں لے آؤں گا۔ اس میں عقائد علماء دیوبند میں ایک عنوان ذکر کیا ہے نبی معظم کی زندگی کے حوالے سے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم حیاتا دنیویتا، نبی اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی زندہ ہے۔ دیوبند حضرات بھی، یہ انہی کی لکھی کتاب ہے، اور
مولانا احمد رضا خان نے تو ملفوظات میں یہ بات بھی لکھی کہ نبی معظم کے چلے جانے کے بعد آپ کی بیویاں آپ کی قبر پر پیش ہوتی تھی اور آپ ان سے شب باشی بھی کرتے تھے. یہ اور آگے نکل گئے. یہ تفریط ہے، افراط اور تفریط. کچھ لوگوں نے سیرے سے زندگی کا ہی انکار کر دیا اور کچھ نے زندگی ایسی بنائی قبر کی زندگی کہ اس کو دنیا کی زندگی شمار کر دیا ہے. ہم اس مسئلے میں وسط راستے پہ ہیں اور درمیانی راہ پہ ہیں، کتاب و سنت کے اوپر عمل پیرا ہیں. قرآن مجید میں نبی معظم کی موت کو ایک سے زائد مقام پہ ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا. اسی طرح اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے. یہ وہ نصوص ہیں جو نبی معظم کی موت کے اوپر صراحت کرتی ہیں. اسی طرح یہ صحابی کا واقعہ جو میں نے سنایا، ذکرت موتی و موتک، میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں اور اپنی موت کو بھی، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں. اسی طرح اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، نبیوں کی موت کا ذکر ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو موت کا یہ لفظ انبیاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، نبی کریم کے لیے، پہلے نبیوں کے لیے قرآن و سنت کے دلائل کے اندر موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ جب عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ جو تم میں سے یہ کہے گا کہ نبی کریم فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا، تو عمر بن خطاب کہ اس جملے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کریم کی پوجا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد کریم کو موت آ چکی ہے، اور جو تم میں سے اللہ کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے جو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، موت نہ آنا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نبی معظم کو موت نہیں آتی یا کسی نیک بندے کو موت نہیں آتی تو پھر آپ اس میں اللہ کی خصوصیت شمار کر رہے ہیں. موت کی نصوص بھی ہیں، زندگی کی نصوص بھی ہیں. زندگی کے نصوص مسند ابی یعلا میں ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، ایک تو ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں. دوسری یہ حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن اس زندگی کا شعور، اس کی کیفیت یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر شہداء کی زندگی کا بھی اس بات کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور. ہم یہ سمجھتے ہیں جب شہداء بھی ایک برزخ کی زندگی رکھتے ہیں اور وہ زندگی ہمارے شعور سے باہر ہے تو انبیاء شہداء سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں. انبیاء کی بھی ایک زندگی ہے، شہداء کی بھی ایک زندگی ہے، میری اور آپ کی بھی برزخ کی ایک ہے کہ نہیں؟ سوال جب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عذاب ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب ہے کہ نہیں؟ وہ قبر کی ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں، شہداء کے بارے میں تو اللہ نے صراحتاً کہہ دیا کہ تم اس کا شعور. اب زندگی، روح اور جسم کے تعلقات 5 یا 6 تعلقات ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روح اور جسم کا ایک تعلق جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور ایک تعلق جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے میں ہے، اور ایک تعلق جو بچپن کا ہے جس میں بچے کو گرم پانی کا اور ٹھنڈے پانی کا پتہ، آگ اور پانی کا پتہ. روح اور جسم کا ایک تعلق جوانی کا ہے، روح اور جسم کا ایک تعلق سوئے ہوئے شخص کا ہے. سویا ہوا سنتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. زندگی تو ہے نا، ایک زندگی ہے، ایک ماں کے پیٹ کی زندگی، ایک بچپن کی زندگی، ایک جوانی کی زندگی، ایک سونے کی زندگی، ایک بڑھاپے کی زندگی، ایک بے ہوشی کی زندگی اور ایک قومے کی زندگی ہے. سونے اور بے ہوشی میں بھی فرق یہ ہے کہ سوئے ہوئے بندے کو 4 آوازیں سختی سے دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا. لیکن بے ہوش بندے کو اگر آوازیں دیں گے تو اٹھے گا؟ وہ اٹھے گا نہیں. لیکن اس کو سوئی چبوئیں گے تو سوئی نہیں اٹھے گا. سوئی چبونے سے اس کے جسم کو ڈاکٹر چیرتے پاٹتے اس کو پتہ چلتا ہے نہیں. لیکن سوئے بندے کو سوئی چبوئیں گے تو فوراً ایک دم بستر چھوڑ کے کیا رضائی نکال کے باہر نکلے گا. تو یہ ایک زندگی ہے، یعنی یہ زندگی کی مختلف کیفیات ہیں. روح اور جسم کے تعلقات ہیں جو دنیا میں ایک سے زائد تعلقات ہیں، لیکن سب تعلقات ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اگر آپ
روح اور جسم کے قبر کے تعلق کو ان 5 تعلقات میں سے کوئی ایک تعلق بھی کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو شعور میں لا رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں آپ کے وہ شعور میں آنے والی نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی قبر کی ایک زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ہمارے شعور سے باہر ہے۔ اس کو دنیاوی زندگی کہنا، پھر آپ شعور میں اس کو لائیں گے، خواہ وہ انبیاء کی ہو یا وہ شہداء کی ہو، خواہ وہ نبیوں کی ہو، پھر بھی آپ اس کو شعور میں لائیں گے، جبکہ اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے شعور سے آنے والی، تمہاری عقل اور تمہاری فہم سے بالا تر ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس زندگی کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کی اس نص کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا، تو پھر قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زندگی دنیا کی طرح زندگی ہے تو قرآن کہتا ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو درمیانی راہ کیا نکلی کہ ہم زندگی کے قائل ہیں، لیکن اس زندگی کیفیت کا ہمیں علم، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس زندگی سے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ سنتے بھی ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کھاتے بھی ہیں اور آپ پیتے بھی ہیں، یہ کہنا تو پھر تو آپ دنیا کی زندگی شمار کر رہے ہیں نا اس کو، جبکہ اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کو قریدنے کی ضرورت، برزخ کا معاملہ ہے، من ورائہم برزخ، ان کے پیچھے پردہ ہے قیامت کے دن اٹھنے تک، ہمیں اس کے اوپر مزید قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن میں صرف اتنا ہے، قرآن میں ہے موت کا اس بات موجود ہے قرآن مجید کے اندر جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر زندگی کا اس بات ہے، لیکن زندگی کی کیفیت کا کوئی ذکر موجود، ہم اجمالی طور پر زندگی قائل ہیں، لیکن وہ زندگی کس طرح کی ہے اس کی تعیین کسی حدیث کے اندر موجود نہیں۔ نہ زندگی کا انکار کر سکتے ہیں، نہ زندگی کو دنیا کی طرح ثابت کر سکتے ہیں، تو یہ درمیانہ راستہ ہے۔ نہ ہم غلو کا شکار ہیں، نہ افراط کا شکار ہیں، نہ تفرید کا شکار ہیں، جس سے کتاب پر بھی عمل ہو سکتا ہے اور سنت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور یہی درمیانہ راستہ ہے اور یہی راہ اعتدال ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔